بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے تقریباً 40,000 سال پہلے آگ کو مصنوعی طور پہ خود جلانے کا تجربہ کیا گیا تھا، لیکن انسان نے آگ جلانے کے اس بڑے کارنامے کے بعد اگلے کئی ہزار سال تک کوئی بھی بڑی ایجاد نہیں کی۔ اب ایسا بھی ہرگز نہیں ہے کہ اس طویل عرصے کے دوران انسان نے کچھ ایجاد نہ کیا ہو، کیونکہ سوئی، دھاگا، کپڑا، رسی اور کچھ چھوٹی موٹی چیزیں انسان نے ضرور ایجاد کی تھیں، لیکن ان تمام ایجادات کا انسانی تہذیب پہ بہت زیادہ اثر نہیں پڑا۔ اس کے بعد پتھر کے زمانے کا انسان درختوں کے کٹے ہوئے تنوں کی مدد سے بھاری پتھر دھکیلنے کا کام لینے لگا تھا، لیکن ابھی بھی یہ دور تھا کہ اسے پہیے کی ایجاد کا نام نہیں دیا گیا۔ محققین کا خیال ہے کہ اس کے بعد کہیں گول پتھر یعنی کہ پہیے کی ایجاد ہوئی، جس نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ آج بھی اس ایجاد کو ایک کرشمہ کہا جاتا ہے۔ پہیے کی باقاعدہ ایجاد 4200 سے 3500 قبل مسیح کے دوران کسی وقت ہوئی، لیکن مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس ایجاد ہونے والے پہلے پہیے کا استعمال کسی سواری کو دھکیلنے کے لیے نہیں، بلکہ مٹی کے برتن بنانے والے چاک کے طور پہ کیا گیا۔ اس گول پتھر کو گھما کے اس پہ مٹی کے برتنوں کو مختلف شکلیں دی جاتی تھیں۔ پہیے کی ایجاد میں ایک خاص بات یہ ہے کہ انسان کی باقی ایجادات قدرت کے کسی نہ کسی نمونے کو دیکھ کے ہی کی گئیں، یعنی انسان نے پرندے کو اڑتا دیکھا تو خیال آیا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے جو اڑ سکے۔ انسان نے بطخوں کو پانی میں تیرتے دیکھا تو کشتی بنانے کا خیال آیا، جس سے وہ پانی کی مدد پہ پہلے لکڑی اور بعد میں تو پتہ نہیں کتنی چیزوں سے کشتی بنا کے تیرنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن پہلے پہیے کی ایجاد کا شمار ان چند ایجادات میں کیا جاتا ہے جو خالصتاً انسانی ذہن کی مرہون منت تھی۔ پہیے جیسی گول چیز انسان نے کہیں نہیں دیکھی، اس لیے اس ایجاد کا ہو جانا ایک بہت بڑا عجوبہ مانا جاتا ہے۔ آج جب انسان کوئی بھی ایسی چیز ایجاد کرتا ہے جس کا تعلق ٹرانسپورٹ سے ہو تو اسے وہی گول پتھر یاد آتا ہے جسے دیکھ کے گاڑی بنانے کا خیال آیا۔ انگریزی کی ایک مشہور کہاوت اس حوالے سے بار بار ذکر کی جاتی ہے، جس کے مطابق "ڈو ناٹ ری انوینٹ دا وہیل"، یعنی پہیے کو دوبارہ ایجاد نہ کرو، اور جو تحقیق پہلے ہو چکی ہے اس پہ وقت ضائع نہ کرو، اسی پرانی تحقیق کی مدد لو اور کچھ نیا بناؤ۔ مثال کے طور پہ اگر آج انسان کوئی گاڑی بنانا چاہے تو وہ یہ کہے کہ نہیں، پہلے تو میں پہیے ایجاد کروں گا پھر گاڑی بناؤں گا، تو یہ بہت ہی مزاحیہ معلوم ہوگا، اس لیے کہ اسے پہیے پہ وقت ضائع کرنے کی بجائے گاڑی پہ اپنا ٹائم دینا چاہیے۔ سلوواکیہ کی ایک کمپنی نے ایسی گاڑی ایجاد کر لی ہے جو نہ صرف گاڑی ہے بلکہ ایک ہوائی جہاز بھی ہے۔ اس گاڑی کی ایجاد کو دیکھ کے وہی پتھر کے زمانے کا وقت یاد آتا ہے کہ تب سے شروع ہونے والی ایجادات آج اس لیول تک پہنچ چکی ہیں کہ انسان خوابوں کو سچ کر پا رہا ہے۔ جن اڑنے والی کاروں کو ہم سائنس فکشن فلموں میں دیکھتے تھے، اب بہت جلد ہی سچ مچ دیگر سواریوں کی مانند سڑکوں اور فضاؤں میں ہمیں نظر آیا کریں گی، کیونکہ سلوواکیہ کی کمپنی کی تیار کردہ ایک ایسی ہی شاندار کار نے اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہ نئی کمپنی جس کا نام کلین ویژن ہے، اس نے اپنی اڑنے والی کار کے لیے پہلی فضائی قابلیت کا سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر لیا ہے۔ گزشتہ سال جون کے مہینے میں بھی اڑنے والی گاڑی یا فلائنگ کار نے بین الاقوامی ہوائی اڈوں کے درمیان 1 گھنٹہ 35 منٹ کی پرواز کامیابی سے مکمل کی۔ اب اس ایئر کار بنانے والی کمپنی نے اس کی باضابطہ پہلی پرواز کے لیے لندن سے پیرس کا روٹ منتخب کیا ہے، جس پہ بہت جلد کمرشل سفر بھی ہو سکے گا۔ اس سے پہلے عالمی ٹیکنالوجی کے اداروں کی طرف سے 70 گھنٹوں کی آزمائشی پروازیں مکمل کرنے کے بعد اس کار کو ہوائی سفر کے لیے محفوظ قرار دے دیا گیا تھا، اور کمپنی کے مطابق جلد ہی یورپی ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا سرٹیفکیٹ ملنے پہ لندن سے پیرس تک کا ایئر سفر اس کار کے ذریعے ہو جائے گا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ گاڑی صرف 2 منٹ 15 سیکنڈز میں کار سے ہوائی جہاز بن جاتی ہے، اور توقع ہے کہ 100 میل فی گھنٹہ رفتار سے لندن سے پیرس پہنچنے میں 2 گھنٹے 15 منٹ لگیں گے۔ کار اور ہوائی جہاز کی ٹیکنالوجی کے میلاب سے تیار کردہ ایئر کار کے اس ماڈل کو BMW کا انجن دیا گیا ہے،
جبکہ اس میں عام پیٹرول پمپ کا ایندھن ڈالا جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی آج کے دور میں فلسفیوں اور افسانہ نگاروں کی باتیں سچ ثابت کر کے دکھا رہی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ان کے پیچھے وہی پرانی ایجادات کا ہاتھ اور بنیاد ہے جو آج سے ہزاروں سال پہلے کر دی گئیں، کیونکہ آئیڈیا سوچنا ہی تو سب سے بڑی مہارت اور ایجاد ہوتا ہے، اور جب آئیڈیا آ جائے تو اس کو دیکھ کے پھر کتنی ہی چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔